ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں شہید بھٹو اور بی بی شہید کے وعدوں کو پورا کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی کارکردگی باقی جماعتوں سے بہتر ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مٹھی میں پریس کانفرنس کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھرکول ایک کامیاب پبلک پرائیویٹ منصوبہ ہے جس کو دنیا نے سراہا۔ غربت اور بے روزگاری بڑا مسئلہ ہے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں بھرپور کام کیا۔ تھر میں اموات کی کمی کو ورلڈ بینک نے بھی تسلیم کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی بزنس کے خلاف ہے۔ پیپلز پارٹی کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ نون لیگ اور پی ٹی آئی کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ پیپلز پارٹی کا منشور تھر پارکر میں ڈیلیور کرنا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا ترقی کے سفر میں بہت کام کرنا باقی ہے۔ مہنگائی ختم کرنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے۔ آئندہ حکومت ملی تو ترقی کا سفر پورا کریں گے۔ کراچی سے تھر پارکر تک ریلوے لائن بچھائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف ماضی میں بھی اتحاد بنتے ہیں لیکن ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے حالیہ بیان میں تھر کے عوام سے اظہار تشکر کیا ہے اور تھر میں عظیم الشان جلسے کے انعقاد پر جالوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آصف زرداری کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کا شاندار استقبال کر کے تھر کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تھر کے عوام اپنی بہن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو نہیں بھولے۔ کچھ لوگ اقتدار کے لیے اتحاد بناتے ہیں لیکن ہمارے لیے عوام ہی کافی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ماضی میں بھی اتحاد بنے لیکن ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی ساحل سمندر سے لے کر خیبر پختونخوا تک کامیابی حاصل کرے گی۔ نگراں وفاقی حکومت نے جبری لاپتہ افراد کے کیسز کے لیے اہم اقدام کیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی سربراہی میں 3 رکنی وزراء کی کمیٹی کی منظوری دے دی جس کا وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ 3 رکنی کمیٹی کی منظوری وفاقی کابینہ نے 7 نومبر کو دی تھی اور وزارت قانون کے حکام نے نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جس کے مطابق وزیر داخلہ کمیٹی کے چیئرمین وزیر قانون اور وزیر دفاع کمیٹی کے ممبر ہوں گے جبکہ کمیٹی جبری گمشدگیوں کے کیسز کا جائزہ لے گی۔ اس کے علاوہ کمیٹی انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی معاونت لے سکتی ہے۔ سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا۔ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ علی وزیر کو کوئٹہ سے آتے ہوئے درازندہ کے قریب گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ علی وزیر پر اداروں کے خلاف تقاریر اور نقص امن کے مقدمات درج ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی پیمرا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ بار بار آواز لگانے پر بھی وفاقی حکومت کے وکیل کی عدم پیشی پر عدالت برہم۔ سرکاری وکیل نے عدالتی وقت ختم ہونے کے بعد تاخیر سے پیش ہو کر معذرت کر لی۔ درخواست پی ٹی آئی کارکن طہماس علی خان کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پیمرا نے یہ امتناعی حکم نامہ جاری کر کے شکایت کونسل کو بائی پاس کیا اور یہ حکم آزاد میڈیا کو کنٹرول کرنے اور سیاسی تقریر اور سرگرمیوں کو روکنے کے لیے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس محمود خان نے مدعے اور پیمرا کے وکیل کو سنا۔ عدالت نے مدعے کی درخواست منظور کرتے ہوئے پیمرا کا خط آئندہ احکامات تک معطل کر دیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات میں اتفاق ہوا ہے کہ منی بجٹ نہیں آئے گا۔ آئی ایم ایف 9,415 ارب سالانہ ٹیکس ہدف برقرار رکھنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ ایف بی آر حکام نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے تمام اہداف پورے کر لیے ہیں۔ نگران وزیر خارجہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ ٹیکس ہدف 9,415 ارب روپے ہی رہے گا۔ وفاقی حکومت نے اخراجات میں کفایت جاری کی پالیسی اپنائے گی۔ آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی اخراجات میں کمی کر کے بجٹ خسارہ قابو رکھیں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ آئی ایم ایف کو نگران حکومت کے اقدامات پر مکمل بھروسہ ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور ترقیاتی اخراجات پر آئی ایم ایف نے اطمینان کا اظہار کیا۔
निगरां वजीर आजम अनवर उल हक काकड़ ने टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर करार दे दिया। अनवर उल हक काकड़ ने एक इजलास में टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर करार दिया। स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए तनदही से काम करना होगा। FBR की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए फ़रक़ैन से मुशावरत की जाए, जिसमें तमाम इदारों की तजावीज़ शामिल की जाए। निगरां वज़ीर आज़म साबिक़ निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान की रिहाइशगाह पर गए। उन्होंने मरहूम के लिए फातह ख्वानी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि थर के रेगिस्तान से बिलावल वजीर आजम के नारों की गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। इस्लामाबाद से जारी अपने बयान में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जो लाडला वजीर आजम बनने के लिए आया है, लंदन वापसी का टिकट कटवा ले। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि 8 फरवरी को अवाम की अदालत सजेगी, अवाम मुंसिफ होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों को वस्ती पंजाब में हराएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का अलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि वोट की हुर्मत पामाल की गई तो मुज़ाहमत के सिवा कोई चारा न होगा। इलेक्शन कमीशन ने फिलफोर बल्ले के इंतखाबी निशान का बुनियादी हक दे। अलामिया में कहा गया, इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी का तयन कर चुका है। आलूदगियों और आलाइशों से पाक इंतखाबात बुनियादी आइनी और जमहूरी तकाजा है। PTI और कारकुनान के खिलाफ जुल्म इंतकाम जारी है। सुप्रीम कोर्ट PTI के खिलाफ इम्तियाजी कार्रवाई का आज खुद नोटिस ले। कोर कमेटी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट तमाम जमातों के लिए इंतखाबात में मसावी मौका यकीनी बनाए। अलामिया के इजलास में इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों की तयन पर भी गौर किया गया। कौमी और सूबा असम्बली की हर निश्त पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इंतखाबात पर डाका डालने की कोशिशों का भी डटकर मुकाबला करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि इसराइल को गजा के अल-शिफा अस्पताल को बचाना होगा। इस मामले पर इसराइलियों से राब्ते में हूँ। अपने बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि उम्मीद और तवक्को है कि अस्पताल के हवाले से कम दखल अंदाजी की जाएगी। सदर जो बाइडेन का मजीद कहना था कि कतर की मदद से कैदियों की रिहाई के मुआहदे पर बातचीत जारी है। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल के मुहासरे और ईंधन की कमी के बायस 3 दिन में 33 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। इसराइली वजीर दिफा ने दावा किया है कि हमास ने गजा की पट्टी पर कंट्रोल खो दिया है, अब वो जुनूब की तरफ जा रहे हैं। इसराइली फौज की गजा में शहरी आबादी पर हमले जारी हैं। इसराइली फौज का कहना है कि यरगमालियों को गजा में बच्चों के अस्पताल में रखे जाने के इशारे मिले हैं।